فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبا پیریڈ آپ نے دنیا میں گزارا اور ایسا گزارا کہ جو دین کے راہ پر چل کر گزارا۔ آپ جس بھی شعبۂ زندگی کی طرف گئے تو ایک ایسا وہاں پر مقام چھوڑا، ایک ایسا معاملہ چھوڑا کہ اس کو کما حق کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے بس تھوڑا سا تذکرہ برکت کے لیے کہ کیونکہ نزہۃ المجالس کے اندر ایک روایت نقل ہے کہ جہاں پر صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی اپنے اوپر اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے بس ان کا نام لیں گے، ان کے نام کی برکت حاصل کریں گے۔ حضور خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال کا وقت گزارا۔ سفر و حضر ہو، مدینے کا سفر ہو یعنی حج کا سفر ہو، کوئی سا بھی سفر ہو، کہیں بھی قیام ہو، کوئی بھی جگہ ہو، خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کے ساتھ 20 سال گزارے۔ اور 20 سال گزارنے میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو میزاب رحمت میں حج کے موقع پر میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کے مرشد گرامی نے آپ کے لیے یہ دعا کی کہ یا باری الہ، میں اپنے حسن سے، کیونکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ حسن تھا نا، میں اپنے حسن سے راضی ہوں، میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، مولا تو بھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ سنا کہ ہاتف غیبی سے یہ ندا آئی کہ ہم نے تمہارے حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کا مقام تھا کہ پیر و مرشد کے ساتھ وہ ایسے رہے، ایسی خدمت کی کہ ان کے پیر و مرشد نے ان کو اپنی بارگاہ میں ایسا مقبول کیا کہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول کروا دیا۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں وہ کیسے مقبول ہوئے کہ جب مرشد کی بارگاہ سے فارغ ہوئے، مرشد نے آپ کو اجازت عطا فرمائی کہ اب آپ چلے جاؤ، آپ کی تربیت مکمل ہو گئی، تو یہ مدینے آ گئے۔ مدینے پہنچے تو مدینے میں کچھ عرصہ قیام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ہند کی ولایت عطا فرما دی کہ آپ ہند چلے جائیں کہ آپ کی ذات سے وہاں پر بہت سے بھٹکے ہوئے لوگ جو ہے وہ راہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو خواجہ صاحب جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کے حکم پر مدینے سے ہند تشریف لے آئے۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے عطائے رسول۔ ہم ہند والے، چونکہ ہندوستان اس ٹائم متحدہ تھا، پاکستان انڈیا الگ الگ نہیں تھا، تو ہم سارے ہندوستان یوں اس معنی میں ہندوستانی بھی ہوئے، تو ہم ہند والوں کے لیے، اس متحدہ ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے خواجہ صاحب عطائے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر کے ان کو یہاں پر بھیجا۔ تو خواجہ صاحب یہاں پر جب تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 46 سال کا عرصہ یہاں پر گزارا، اس ہند میں 46 سال کا عرصہ گزارا، اور اس 46 سال میں آپ نے اپنا وہ کردار پیش کیا، وہ معاملات پیش کیے، اپنی عبادت کر کے جو طریقہ لوگوں کو دکھایا، وہ ایسا معاملہ دکھایا کہ لوگ جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ اور روایتوں میں ملتا ہے کہ 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو، 90 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو خواجہ صاحب نے مسلمان کیا ہے۔ ہم سے اپنا چھوٹا بھائی نمازی نہیں ہوتا، ہم اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکتے، مسلمان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ہم اپنے بیٹے کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ اور خواجہ صاحب نے وہ کیا کردار پیش کیا ہوگا یار، جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا خواجہ نے اس کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرنے والا بنا دیا۔ کیا کردار پیش کیا ہوگا، آپ سوچیں تو صحیح کہ جنہوں نے اسلام کو دیکھا نہیں، اسلام کو پہچانتا ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے صرف ایک بندے کو دیکھا کہ یہ بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، بت کے سامنے نہیں جھکتا۔ وہ کیا کردار ہوگا خواجہ صاحب کا کہ خواجہ صاحب کو دیکھ کر 90 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ دلوں کو کس طرح سمجھتے تھے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، آج ہم دلوں کو توڑنے کے ماہر ہیں نا، خواجہ صاحب وہ ہستی ہیں جو دلوں کو جوڑنے کے ماہر ہیں۔ آپ روزے کی حالت ہے اور ایک اچھا خاصا ایک لمبا وقت گزار چکے ہیں روزے میں، ایک شخص بڑی دور سے آیا جناب آپ کے لیے کھانا لے کر،
گرمیوں کا روزہ ہے اور روزہ بھی اتنا لمبا ہے اور ایک اچھا وقت آپ روزے سے گزار چکے ہیں، لیکن ایک شخص بڑی دور سے آپ کے لیے کھانا لے کے آ گیا، حضرت میں آپ کے لیے یہ کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں، بڑی پیار سے بڑی محبت سے لے کر آیا ہوں، چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا کھلاؤں۔ خواجہ صاحب نے کہا آؤ کھلاؤ بھائی۔ خواجہ صاحب نے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا لیا۔ اب جب مریدین جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بندہ جب اٹھ کے چلا گیا تو خواجہ صاحب سے وہ مریدین کہنے لگے کہ حضور آپ کا تو روزہ تھا اور آپ نے اتنا لمبا وقت روزے میں گزار بھی لیا اور پھر آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ میرا روزہ ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے کہا کہ روزے کی قضا تو پھر کل کر لوں گا، لیکن اس کا دل جو ٹوٹ جاتا جو اتنے دور سے میرے لیے کھانا لے کر آیا ہے، جو اس کا دل ٹوٹ جاتا وہ کون جوڑتا؟ روزے کی قضا تو میری ہے نا، میں پھر رکھ لوں گا کل روزہ، نفلی روزہ ہے، کوئی فرضی روزہ بھی نہیں، رمضان بھی نہیں تھا، رمضان کے علاوہ کے دن تھے، تو کہا فرضی روزہ تو نہیں ہے، قضا نفلی روزہ ہے، قضا پھر رکھ لیں گے کل، لیکن دل کسی کا نہ ٹوٹے۔ آج ہم دلوں کو توڑنے میں کتنے ماہر ہیں کہ منٹ لگاتے ہیں کسی کا دل توڑنے میں، لیکن خواجہ صاحب نے جناب دل جوڑا۔ جوڑنے والے کام کریں، ہم توڑنے والے کام نہ کریں۔ انہی کے ایک مرید ہیں، مرید کے بھی مرید ہیں، بلکہ بابا فرید الدین گنج شکر یہ فرماتے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، اب یہ دلوں کو جوڑنے کا کام کیسے کرتے ہیں اللہ والے یہ دیکھیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کینچی آپ کی بارگاہ میں تحفہ دی، آپ نے تحفہ قبول کر لیا، لیکن کہا کہ بیٹا اگلی دفعہ آؤ تو سوئی دھاگا لے کر آنا، اللہ والوں کا کام کاٹنا نہیں ہوتا بلکہ سینا ہوتا ہے، جوڑنا ہوتا ہے، ہم جوڑتے ہیں ہم کاٹتے نہیں ہیں۔ تو اگلی دفعہ جب وہ آیا تو وہ سوئی دھاگا لے کر آیا، تو پتہ چلا کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ نسبت اس لیے بھی رکھنی چاہیے کہ بزرگ کسی کو توڑتے نہیں ہیں، بزرگ ہمیشہ جوڑتے ہیں، تو ہمیں بھی جوڑنے والے کام کرنے چاہیے۔ آج امت میں ویسے ہی بڑا جناب وہ ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے کہ ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو اس میں ضرورت ہے کہ ہم ایسے بزرگوں کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ جنہوں نے ہندوؤں کو جناب مسلمان کر لیا، ہم اپنے مسلمانوں کو نہیں جوڑ سکتے۔ ہم مسلمان ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے چند لوگوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے، ان چند لوگوں کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے، ہم صرف توڑنے کے کام کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے بزرگان دین کی سیرت کو سنیے، ان کو پڑھیے اور ان کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارے آپس میں اتفاق پیدا ہو، پیار پیدا ہو، محبت پیدا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔